1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ پہلے اسلامی سنہری دور اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ دنیا کو سائنس، میڈیسنز اور فلسفی میں ترقیات کے ذریعے بدل رہا تھا۔ اس دور کے مرکز میں عظیم سکولرز شامل تھے، جیسے الخوارزمی جنہیں فادر آف الجبرا کہا جاتا ہے، اور ابن سینا جن کی طبی کتب صدیوں تک استعمال ہوتی رہی۔ علم مسلم سلطنت میں آزادانہ طور پر پھیلتا رہا، جس نے اسے دنیا کا علمی مرکز بنا دیا۔ لیکن تمام گریٹ امپائرز کی طرح سیاسی انتشار، بیرونی حملے اور داخلی اختلافات نے اتحاد کو کمزور کر دیا، اور 1258 میں بغداد کی تباہی نے اس شاندار دور کے خاتمے کی علامت بنائی۔ اگرچہ یہ دور ختم ہو گیا، لیکن اس کی میراث آج بھی سائنس اور علم میں گونجتی ہے، اور اس کی روشنی ہمیں آج بھی رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سائنس اور سویلائزیشن میں مسلم سکولرز کا کتنا بڑا حصہ رہا ہے؟ آج کی ماڈرن انوینشنز اور ڈسکوریز کے پیچھے جو گراؤنڈ ورک ہے، وہ 8ویں سے 13ویں سینچری کے اسلامک گولڈن ایج کے سکولرز نے رکھا۔ اس ویڈیو میں ہم ایکسپلور کریں گے کہ کیسے ابن سینا، الخوارزمی اور الرازی جیسے سکولرز نے دنیا کی ہر فیلڈ، سائنس، میڈیسنز، میتھمیٹکس اور ایون آرٹ میں ریولوشنری کنٹریبیوشنز کی۔ اینڈ تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ صرف ایک ہسٹری لیسن نہیں بلکہ آپ کے ایمان اور کیوریوسٹی کو بڑھانے کا ذریعہ بنے گا۔ سیکشن 1، قرآنک اینڈ اسلامک ایمفیسس اور نالج۔ اسلام میں علم کی اہمیت ہر فیلڈ میں ثابت ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم سے وہ لوگ ضرور بڑھ جائیں گے جو ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گیا۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نالج صرف ریلیجیس نہیں بلکہ ورلڈلی میٹرز میں بھی ضروری ہے۔ عباسد خلیفہ نے ہاؤس آف وزڈم، بیت الحکمہ جیسے انسٹیٹیوشنز بنائے جو 8ویں سینچری میں بغداد میں اسٹیبلش کیا گیا۔ یہاں گریک، پرشین اور انڈین ٹیکسز کا عربک میں ٹرانسلیشن ہوتا تھا، اور نئی ڈسکوریز اور تھیوریز ڈیولپ ہوتی تھی۔ سیکشن 2، کنٹریبیوشنز آف مسلم سکولرز۔ میتھمیٹکس، الخوارزمی۔ فادر آف الجبرا، الخوارزمی نے الجبرا کو انٹروڈیوس کروایا، جو ہر ماڈرن میتھمیٹکس اور انجینئرنگ کا بیس ہے۔ ان کی کتاب المختصر فی حساب الجبر والمقابلہ کو لاطین میں ٹرانسلیٹ کیا گیا، اور یہ یورپ کی یونیورسٹیوں کا اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک بنی۔ یہاں فن فیکٹ یہ ہے کہ الگوریدم الخوارزمی کے نام سے نکلا ہے۔ ماڈرن کرپٹوگرافی اور کمپیوٹر سائنس کا بیس ان کی تھیوریز پر ہے۔ میڈیسنز، ابن سینا، دا کینن آف میڈیسنز۔ ابن سینا کی کتاب القانون فی الطب ایک انسائکلوپیڈیا تھی جو سینچریز تک میڈیکل نالج کا اسٹینڈرڈ رہی۔ اس کتاب میں انہوں نے ڈیزیز کے کازز، سمپٹمز اور ٹریٹمنٹس کو کیٹیگرائز کیا۔ ابن سینا نے پہلی بار پولمنری ٹیوبرکلوسس اور ڈائبیٹس کو سائنٹیفک بیسس پر ایکسپلین کیا۔ فادر آف آپٹکس، الحسن نے کیمرا اوبسکیورا اور ہیومن ویژن کو سمجھانے کے لیے کام کیا۔ ان کی کتاب بک آف آپٹکس ماڈرن فزکس اور ویژول اسٹڈیز کا فاؤنڈیشن بنی۔ ایسٹرونومی، مسلم ایسٹرونومرز جیسے البطانی اور الطوسی نے پلانیٹری موشن اور سٹارز کے ایکوریٹ ماڈلز ڈیزائن کیے۔ الرازی نے الکوہل ڈسٹیلیشن اور لیب ایکسپیریمنٹ انٹروڈیوس کیے۔ انہوں نے پہلی بار سلفیورک ایسڈ اور کیمیکل بیسڈ میڈیسنز ڈیولپ کی۔ ان کا نام ماڈرن فارماکیوٹیکلز اور کلینیکل ٹرائلز کا بیس بنا۔ آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر۔ اسلامک آرٹ میں جیومیٹری اور کیلیگرافی کا یوز ایک انٹلیکچوئل اور اسپریچول ایکسپریشن ہے۔ گریٹ سٹرکچرز جیسے الحمبرا پیلس اور تاج محل اسلامک آرکیٹیکچرل بریلینس کا پروف ہیں۔ سیکشن 3، لیگسی آف دا اسلامک ایج۔ انفلوئنس آن ماڈرن سائنس۔ رینیسانس یورپ نے اسلامک گولڈن ایج سے ڈائریکٹ انسپریشن لی۔ کوپرنیکس کے ہیلیو سینٹرک ماڈل کی بیس الطوسی کے پلانیٹری ماڈلز پر تھی۔ امپورٹنس آف ٹرانسلیشن موومنٹ۔ مسلم سکولرز نے گریک اور رومن ٹیکسٹ کو عربک میں ٹرانسلیٹ کیا، اور پھر یورپ نے انہیں لاطین میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنی یونیورسٹیز میں پڑھایا۔ یہ پروسیس نالج کا ایک چین ری ایکشن تھا جو اسلامک گولڈن ایج کے بنا پوسیبل نہیں ہوتا۔ آج کے مسلمز کو اپنی انٹلیکچوئل ہیریٹیج سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نالج اور انوویشن صرف پاسٹ کا حصہ نہیں بلکہ ہر مسلم کا فرض ہے۔ دوستو، اسلامک گولڈن ایج ہمیں ایک سمپل لیسن دیتا ہے۔ اسلام صرف عبادت کا دین نہیں بلکہ علم اور کریٹیوٹی کا دین ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے، کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ ہمیں صرف اپنی ہسٹری پر فخر کرنے کی بجائے اس سے انسپائر ہو کر نئی فیلڈز میں اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ تو آج سے ایک مشن بنائیں
ہر دن کچھ نیا سیکھیں اور اپنے علم کو دنیا کے لیے بینیفیشل بنائیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔